آبرو دین محمد کی۔ والد صاحب بہت شفیق، بہت محبت کرنے والے، اولاد پہ جان چھڑکنے والے والد تھے، اور کبھی بھی کسی بھی موقع پہ انہوں نے ایسا نہیں ہوا کہ جیسے دوسرے باپ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں بچوں کو، جھڑکتے ہیں، اپنا غصہ بچوں پہ نکالتے ہیں، باہر کا غصہ بچوں پہ نکالتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بہت شفیق باپ تھے۔ یہ بھی ایک عادت تھی میری کہ وہ لکھتے ہوئے اٹھ کے کھانا کھانے اندر آتے تھے، اور اسی طرح قلم چھوڑ کے جیسے ہوتا تھا وہ آ جاتے تھے، اور میں جا کے ضرور 2-3 صفحے پڑھ کے آتی تھی کہ کیا لکھ کے آئے، اور 1-2 پیراگراف میں نے ان کے ایسے زبانی یاد کر لیے تھے کہ وہ ایک دفعہ میں نے انہیں سنائے تو وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا اس کی ہوا تمہیں کہاں سے لگ گئی، یہ تو میں نے ابھی لکھا ہے، یہ تو چھپا بھی نہیں۔ تو پھر ایک دفعہ انہوں نے ہنس کے کہا تھا کہ میرے دفتر سے نکلتے ہی جا کے پڑھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ میں کیا لکھ کے آیا ہوں۔ پوری رات کھانا کھانے کے بعد لکھتے تھے، اور صبح فجر تک لکھتے تھے۔ بیچ میں اٹھ کے اکثر گھر کا چکر لگاتے تھے، ایک سب بچوں پہ نظر رکھتے تھے، اور کسی کی رضائی اتری ہوتی تھی اسے اڑا دیتے تھے اور دروازے چیک کر لیتے تھے، لیکن بالعموم عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کے اور پھر وہ صبح تک فجر تک لکھتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھ کے لیٹتے تھے، اور 8 بجے پھر لکھنے کی میز پہ موجود ہوتے تھے۔ یہ اس میں کبھی ہم نے کوئی فرق نہیں دیکھا۔ اور آخر عمر میں جب بہت جوڑوں کی تکلیف ہوئی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ اب میری ہڈیاں مجھ سے انتقام لے رہی ہیں، اب میرا جسم مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ میں ساری رات جاگتا تھا، میری آنکھیں سونا چاہتی تھیں اور میں انہیں جگائے رکھتا تھا، میری ہڈیاں آرام کرنا چاہتی تھیں، میرا جسم، میری کمر آرام کرنا چاہتی تھی، اور میں بیٹھا لکھتا رہتا تھا، اور اب یہ آنکھیں مجھ سے انتقام لے رہی ہیں، میں سونا چاہتا ہوں اور ان کو جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے، میرا دماغ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچنا بند کر دے اور مجھے نیند آ جائے، میں پرسکون ہو جاؤں، لیکن یہ سوچتا رہتا ہے، اس کو میں نے سوچنے کی عادت ڈال دی ہے، اور یہ ہڈیاں آرام کے لیے ترستی رہیں اور میں نے انہیں آرام نہیں دیا، اور اب یہ مجھ سے انتقام لے رہی ہیں۔ یہ انہیں بڑی حسرت تھی کہ وہ تفہیم الحدیث اسی طرح لکھیں جیسے انہوں نے تفہیم القرآن لکھی، بڑی ان کی آرزو تھی کہ تفہیم الحدیث لکھیں۔ اور جب بھی میں سعودی عرب جاتی تھی وہ مجھ سے ضرور یہ کہتے تھے کہ وہاں جا کے دعا کرنا کہ میں سیرت النبی مکمل کر سکوں۔ تو جتنا وہ کام کرنا چاہتے تھے اتنا وہ کر نہیں سکے، ان کی تو آرزو تھی کہ تفہیم القرآن کے ہی سٹینڈرڈ کی تفہیم الحدیث لکھیں اور سیرت النبی بھی مکمل کریں۔ فلسطینی کہتے تھے کہ اگر کسی نے فلسطین کے کاز کے لیے بڑے خلوص سے اور محبت سے کام کیا ہے تو وہ شیخ مودودی ہیں۔ اسی طرح سے جو مصری تھے وہ اخوان المسلمون کے، وہ بے حد عزت کرتے تھے اور بے حد قدر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ سید قطب جو تھے وہ ابا جان کو المسلم العظیم کہتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی کئی جگہ ابا جان کا حوالہ دیا ہے المسلم العظیم کے نام سے۔ تو اور اسی طرح سے جو شامی تھے وہ بے حد عزت کرتے تھے، اور شامی یہ کہتے تھے کہ مجھ سے کہتے تھے رفع اللہ رأسہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلند کیا، ان کو عزت بخشی ہے۔ اور شامیوں نے مجھے کہا کہ ایک بار تم دمشق آ کے تو دیکھو کہ تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے۔ تب جا کے مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ میرے والد کا کیا مقام ہے۔ وہ علم کا سمندر تھے، ان کی 1 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے کی بات چیت سن کے ہم لوگوں کو وہ علم حاصل ہو جاتا تھا جو لوگوں کو ساری رات کتابیں پڑھ کے بھی نہیں حاصل ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی سال میں میرے بڑے بھائی نے اور میں نے اکٹھے ہم نے امتحان پاس کیے تھے۔ میں نے ایم اے انگلش کیا تھا اور میرے بھائی جو مجھ سے 1 سال بڑے ہیں انہوں نے MBBS کیا تھا،
اور جب ہم نے چھلانگیں لگائیں اور اچھلے اور کودے کہ ہم پاس ہو گئے اور ہم یہ ہو گئے ہم وہ ہو گئے، تو اس وقت ہماری اماں جان نے کہا تھا کہ آدمیت چیز ہے کچھ، علم ہے کچھ اور شے، لاکھ طوطے کو پڑھایا پر وہ حیواں ہی رہا۔ تو ہمیں بڑا افسوس ہوا اور ہم نے یہ کہا کہ ہماری تو قدر ہی نہیں ہوئی، ہماری تو عزت ہی نہیں ہوئی۔ تو ہماری والدہ کہنے لگیں کہ یہ جو 2-4 کتابیں رٹے لگا کے جو امتحان پاس کر لیے جاتے ہیں اور ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ گھر ایک ایسے عالم دین کا ہے کہ ان جیسے صدی میں 2-4 پیدا ہوتے ہیں۔ آبرو دین محمد کی